یہ عذاب جو ہوتا ہے یہ صرف آندھی آنے سے، بجلی گرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھوک آنے سے بھی ہوتا ہے، یہ فقر فاقہ آنے سے بھی ہوتا ہے، یہ معیشت کے سمٹ جانے سے بھی ہوتا ہے، یہ اولاد کے چلے جانے سے بھی ہوتا ہے، یہ اکانومی کے خراب ہونے سے بھی ہوتا ہے، یہ پرائسز کے اوپر آنے سے بھی ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بہنوں، خاص طور پہ میرے نوجوان ساتھیوں، اس وقت پاکستان میں ہر ایک کی زبان پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم برباد ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، پاکستان خراب ہو گیا، پاکستان سے جان بچا کے بھاگو، مصیبت میں آ گئے، مشکل میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، کیا کریں گے، اس کا قصور، اس کا قصور۔ ہم کوئی ایسی امت تو ہے نہیں کہ آج پہلی دفعہ دنیا میں آ گئے، یا ہماری تاریخ کوئی 50-100 سال کی ہو، یا ہمارے پاس کوئی ہدایت نہ ہو۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی ہدایت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قوموں میں جو سنت بیان کی ہے کہ پچھلی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس قوم نے کیا 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 اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ جب قوموں پر یہ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ، قرآن جو ہے وہ اس بک آف ہسٹری ایز ویل، اور قرآن از دا موسٹ اتھینٹک بک آف ہسٹری، سب سے ریلائبل ہسٹری کی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، کہ اس کی تاریخ وہ کبھی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، قرآن تاریخ کی وہ کتاب ہے جو تاریخ کے صرف وہ واقعات بیان کرتی ہے جس میں انسانیت کے لیے کچھ سیکھنے کو ہے۔ کس کے 10 بچے تھے، پھر 20 بچے تھے، پھر اس نے کس سے شادی کی، یہ باتیں قرآن اکثر بیان نہیں کرتا، قرآن مقصد کی بات کرتا ہے۔ تو پورا قرآن مجید ان قوموں کی تاریخوں سے بھرا پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی، پچھلی قوموں کی تاریخوں کو بیان کیا ہے، اور بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ سورہ ذاریات آیت نمبر 44، کہ ان پر کڑک آئی اور اس نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ قوم نوح کے بارے میں سورہ عنکبوت، سورہ نوح، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ آزمایا، شاید اللہ کی طرف لوٹ جائیں، سورہ آراف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 58۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم ظالم نہیں تھی، خود انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ وَإِنَّهُمْ قَوْمٌ مُفْسِدُونَ، وہ قوم فساد کرنے والی تھی، انہوں نے خود فساد کیا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان کے امیر اور بڑے اور سردار لوگوں کو حکم کرتے ہیں، وہ زمین میں فساد مچاتے، فَفَسَقُوا فِيهَا، اللہ کی کھلی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور آگے بات محذوف ہے، یعنی جب بڑے کرتے ہیں تو ان کی پیروی میں چھوٹے بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کا وعدہ عذاب کا ان پر صادق ہو جاتا ہے، اور ان کا دمرناہم تدمیرا، اللہ کہتے ہیں ہم پاش پاش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ عذاب جو ہوتا ہے یہ صرف آندھی آنے سے، بجلی گرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھوک آنے سے بھی ہوتا ہے، یہ فقر فاقہ آنے سے بھی ہوتا ہے، یہ معیشت کے سمٹ جانے سے بھی ہوتا ہے، یہ اولاد کے چلے جانے سے بھی ہوتا ہے، یہ اکانومی کے خراب ہونے سے بھی ہوتا ہے، یہ پرائسز کے اوپر آنے سے بھی ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، پورا قرآن اس پہ بھرا پڑا ہے کہ انسانوں پر آزمائش کیوں آتی ہے، مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھوک سے آزماتے ہیں اور خوف سے آزماتے ہیں، اور ہم وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، اللہ جانوں کو لے جاتے ہیں، لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چاہے انسان آ کے گولیاں مار رہے ہوں، انسان دھماکے کر رہے ہوں، چاہے آسمانی آفتیں آ رہی ہوں، چاہے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوں، یہ سارا کچھ اس میں اس ویری ریلیونٹ ٹل ڈے۔ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، فروٹس ختم ہو جاتے ہیں، نفع ختم ہو جاتا ہے، پروفٹس ختم ہو جاتے ہیں، کھیتیاں پھل دینا بند کر دیتی ہیں، زمینیں لہلہانا بند کر دیتی ہیں، اور دریا اپنے پانی دینا بند کر دیتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے عزیز دوستوں، میری بہنوں، میں نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ اٹل حقیقت ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سنت رکھی ہے، اللہ کی عادت ہے، دس دا لاز آف نیچر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں،
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عادت میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، اللہ کی اس عادت میں کوئی تغیر نہیں دیکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے بادل برسائے گا، رزق آئے گا، اولاد میں برکت آئے گی، مال میں برکت آئے گی، امن آئے گا، گھر میں برکت آئے گی، اکانومی بوسٹ کرے گی۔ اور اگر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو برباد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ما من رجل، کوئی بھی آدمی ایسا ہو کہ جس کے سامنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوں اور وہ ان کو روک سکتا اور وہ روکے نہ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست قوم کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی مثال بیان فرمائی کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں جا رہے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، اور کشتی میں کچھ لوگ اپر ڈیک پر ہیں، کچھ لوگ لوور ڈیک پر، اوپر کی منزل پر، نیچے کی منزل پر۔ تو نیچے کی ڈیک پر ہیں، نیچے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے کسی کام کے لیے، تو ہم کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، پانی نکال لیتے ہیں۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ لوگ پانی نکالیں اور اوپر والے کہیں بھئی یہ تو اپنے حصے میں نکال لیں نا، نیچے کی منزل میں نکالیں، سانوں کی ہمیں کیا جاتا ہے، جو جتھے لگے ہوئے لگے ہیں تو جو کام کر رہے کر دیں، تو ہمیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی میرے بھائی دوستو بزرگوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ گناہ کی بڑھوتری ہو رہی ہے، گناہ کثرت سے ہو رہے ہیں اور ہم اس کو روک نہیں رہے، خود بھی نہیں روک رہے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب در عذاب آ رہا ہے۔ کسلک قطع فتقاطع، ایسے جیسے تسبیح کا دانہ توڑ دیا جائے نا اور ٹک 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 گرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایسے عذاب آتے ہیں۔ ہم ان عذابوں کو حل کرنے کے لیے دنیا والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، سیاست دان، فوج، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، پولیس، پیر، مولوی، لیکن یہ عذاب تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ جن لوگوں کے ہاتھ سے عذاب آ رہا ہے یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کو منا لیں قوم کی حیثیت سے اور اللہ کو راضی کر لیں تو یہ عذاب کی شکلیں ہم سے ختم ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات، ایک نظریہ آج لبرلزم کی وجہ سے آیا ہوا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ چونکہ ایوری ون از فری، جیسے چاہو جیو، میرے جو مرضی میں کروں، میرا جسم میری مرضی، میرے کپڑے میری مرضی، اور یہ ایک بڑا نون لبرلزم کا نظریہ ہے جس سے سیکولرزم، فیمنزم اور ایتھیزم، یہ سارے نظریے نکلنے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے دو حیثیت، ایک تو یہ کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہر ایک پہ خدائی فوجدار بننا ہمارا کام نہیں ہے، لست علیہم بوکیل، کسی پہ زبردستی منانا ہمارا کام نہیں ہے، ہر ایک کو ہر وقت ٹوکنا بھی ہمارا کام نہیں ہے، بد اخلاقی سے ٹوکنا بھی ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اخلاص سے، محبت سے، اس پر رحم کھاتے ہوئے کہ میرا بھائی میری بہن اس غلط کام میں لگا ہے، میں پیار سے کسی کو اچھے طریقے سے حکمت سے سمجھاؤں، یہ امت کا فریضہ ہے۔ اور جب امت نہیں عن المنکر کو یعنی روکنا چھوڑے گی، گناہوں پہ کہنا چھوڑے گی، اور ہر ایک کہے گا میری اٹس مائی لائف برو، میں جیسے مرضی چلوں، تمہیں کیا ہے، تو یہ قوموں میں ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کا نظریہ دیا ہے، جو اسلام کی فلسفی دی ہے، وہ بہت سٹرونگ ہے۔ ہمیں دوسرے نظریوں اور فلسفی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آئیے آج سے ہم عزم کریں، توبہ کریں کہ ہم کم از کم خود اور اپنے گھر میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے۔ کم از کم ہمارا گھر اور میں تو اس وقت جو ایک دھوکہ، چوری اور ڈاکہ اور بجلی کا چلے جانا، اس کے نتیجے میں کھانے کا چلے جانا، بھوک کا چلے جانا، قیمتوں کا بڑھ جانا، پیٹرول کا بڑھ جانا، یہ جو مصیبت آ رہی ہے، اگر میں اللہ کو منا لوں گا تو اللہ تعالیٰ کم از کم میرے ساتھ وہ کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور میرے ساتھ رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ میں ان سب چیزوں سے بچنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم۔